جن کا مقصد ہی فتنہ کرنا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی تقریر میں ہم نے سماعت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس حسین انداز میں اپنی خلافت کو انجام دیا، اور آپ جو ہیں خلیفہ بننے سے پہلے بھی آپ کی زندگی کتنی معتبر تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بلند و بالا تھا۔ حدیث کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کتنی رفعتیں اور کتنی بلندیاں عطا فرمائی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو بہت سارے چیلنجز سامنے تھے، ایسے چیلنجز تھے کیونکہ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک قوم ایسی تیار ہوئی جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم کلمہ پڑھیں گے، ہم ذکر کریں گے، ہم اذکار کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، حج کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مانعین زکوٰۃ ہو گئے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان سے جہاد کیا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے گی، جو نماز اور روزے میں تفریق کرتا ہے، ان سے جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتا ہے اس سے جنگ کی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ امیر المؤمنین وہ لوگ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ان سے جنگ کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ سنو، اگر وہ جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی اگر جو مجھے جو دیتا تھا زکوٰۃ کا، اور اگر وہ بھی نہ دے گا تو اس سے بھی جنگ کی جائے گی۔ اور پھر ہوا یوں ہی کہ جب ان سے جنگ کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور لوگ جو ہے مانعین زکوٰۃ سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں آئے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہمارا سینہ علم کے لیے بند تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا تھا۔ اگر وہ اس وقت جنگ نہ کرتے، اس وقت اگر وہ جہاد نہ کرتے ان کے خلاف، تو پھر ہوتا یوں کہ ایک قوم پیدا ہوتی جو نماز کا انکار کرتی، پھر ایک قوم پیدا ہوتی جو حج کا انکار کرتی، ایک قوم پیدا ہوتی جو روزے کا انکار کرتی۔ پہلے ہی پابندی لگا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے جنگ کی۔ ان سے جنگ کرنا اس وقت اتنا آسان کام نہیں تھا۔ معاملہ یوں تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ملک شام کے لیے روانہ کیا تھا، جو ابھی مدینے سے تھوڑی ہی دور پر تھا، فاصلے پر تھا، اور پھر اسی وقت بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے تھے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا، جھوٹے مدعی نبی پیدا ہو چکے تھے، ان سے بھی جنگ کرنا ہے۔ مسلمہ کذاب جس میں بہت بڑا تھا، اس سے بھی جنگ کرنا ہے۔ مانعین زکوٰۃ سے بھی، یعنی اندر ہی اتنے سارے معاملات پیدا ہوئے تھے۔ کسی نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جو لشکر شام کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا ہے، اس لشکر کو واپس بلا لیجئے، اس کو واپس بلا لیجئے، اس لیے کیونکہ اندر ہی معاملات اتنے گڑبڑ ہو چکے ہیں، مانعین زکوٰۃ الگ ہے اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار الگ ہیں، لہذا ہم ان سے نپٹیں گے یا پھر باہر جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان دیکھے، انہوں نے کہا واللہ میں اس لشکر کو کبھی نہیں بلا سکتا جس کو آقا نے بھیجا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے میں اس کو بلاؤں، یہ ابو بکر کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ ابو بکر کے اندر ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ میں اس لشکر کو واپس بلاؤں۔ اور بیک وقت اتنے محاذ ایک ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے، آپ نے 2 سال کے اندر ان سارے فتنوں کو ختم کر دیا اور سب کے سب سرخمیدہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر سب لوگوں نے بیعت کی۔ برادران ملت اسلامی، کیا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا؟ 2 سال تک مسلسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ سارے فتنوں کو ختم کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق کرتے تھے، اس لیے جب ہوا یوں کہ جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، بظاہر پردہ فرما چکے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی یاد آنے لگی، اور کیوں نہ آتی، ہمارا کوئی عزیز چلا جائے تو ہم کو کتنی یاست آتی ہے اس کی، وہ تو آقا ہے جن کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، ہر وقت ساتھ تھے، بچپن سے ساتھ تھے، اور پھر ہر وقت آپ کا ساتھ میں رہنا ثابت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے، بعض راویوں نے یہ بھی لکھا ہے، مورخین نے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یوں ہو جاتی تھی، کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی محبت میں، کہ باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے، بظاہر اس دنیا سے آپ جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی جنگلوں کا رخ کرتے تھے اور وہاں تلاش کرنا شروع کرتے تھے، اور لوگوں سے پوچھتے تھے تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ کیفیت بن جایا کرتی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی کیفیت میں تھے، اسی عشق میں تھے کہ بیمار ہونا شروع ہو گئے، بیمار ہونے لگ گئے، اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ طبیب کو بلایا جائے، ڈاکٹر کو بلایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے طبیب کا انتظام کیا گیا، طبیب آیا، طبیب نے آنے کے بعد نبض چیک کی، نبض چیک کرنے کے بعد طبیب نے کہا کہ روحانی بیماری ہے اور تم جسمانی علاج کر رہے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ روحانی بیماری کا علاج جسمانی ہو۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا معاملہ یوں ہے کہ ان کے محبوب کا دیدار کرا دو، ان کے محبوب سے ان کو ملا دو، ان کے محبوب کا جلوہ دکھا دو، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، یہ خود بخود اچھے ہو جائے گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے، لیکن مقدر بیدار تھا، خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جب میرے کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کا معاملہ یوں تھا کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ سفید لباس جو ہے سبز لباس میں تبدیل ہو گیا، اور اس سبز لباس سے اس قدر روشنی اور اس قدر نور برسنے لگا کہ میری آنکھیں اس نور کو دیکھنے سے قاصر ہو گئی، میری آنکھیں چندیانے لگ گئی، میری آنکھیں بند ہونے لگی، اس قدر نور پورے کمرے کے اندر، پورے حجرے کے اندر پھیل گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور پھر آ کر سلام کیا اور پوچھا اے ابو بکر کیسے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فراق میں غمگین ہوں، آپ کی یاد بڑی ستا رہی ہے، آپ کی یاد میں دل بے چین ہے، اس لیے بیمار ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، دستے تسلی رکھ دیا، دستے شفقت رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی آقا نے میرے سینے پر، میرے دل پر اپنا ہاتھ رکھا، ساری تکلیفیں کافور ہو گئی، سارا درد چلا گیا، ساری بیماری دور ہو گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی بات کو تو کہا تھا ڈاکٹر حسن رضا نے کہ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، اور حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کے لیے دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کے لیے دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا وہ دن نہیں آیا قریب کہ تم ہم سے ملاقات کرو، ہمارے پاس آ جاؤ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ واشرفا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب مجھے یہ شرف حاصل ہوگا، مجھے کب یہ؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کے اندر چیخیں بلند ہوئی اور آپ بیدار ہوئے، آپ سمجھ گئے کہ اب مجھے آخرت کے سفر کا اشارہ مل گیا ہے، اس دنیا کو کوچ کر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اب خلافت کی تیاری شروع کر دی کہ اب خلافت کس کو دی جائے۔ پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے عبد الرحمن یہ بتاؤ کہ تمہارا
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً ہم جتنا سوچتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں اس سے کئی زیادہ وہ اچھے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے تسلی مل گئی۔ پھر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ وہ کیسے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین عمر کے بارے میں کہتے ہو عمر کا ظاہر جتنا اچھا ہے اس سے زیادہ باطن اچھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر مجھے تسلی ہوئی، میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو بلاتا چلا گیا اور بلا کر پوچھتا چلا گیا کہ یہ بتاؤ ان کے بارے میں رائے کیا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ کسی نے ان کی برائی نہیں کی، سب نے ان کی تعریف کی اور سب نے یہی رائے دی اور سب نے یہی مشورہ دیا کہ آپ کے بعد اگر حکومت کی صحیح معنوں میں کوئی باغ دھوڑ سنبھال سکتا ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں حکومت کو سنبھال کر اس کو آگے بڑھا سکتا ہے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب کی یہی رائے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوائے ایک شخص کے، ایک شخص آئے جب اس سے رائے معلوم کی تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا امیر المؤمنین کیا آپ کو معلوم نہیں آپ اتنے نرم طبیعت کے حامل ہو اور فاروق اعظم بڑے سخت طبیعت کے حامل ہے، ان کی طبیعت میں ان کے مزاج میں بڑی سختی ہے، اگر کہیں انہوں نے قوم پر اور لوگوں پر سختی کی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دو گے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رونے لگا اور پھر میں نے اس سے کہا کہ تُنہیں مجھے خوف میں مبتلا کر دیا، تُنے تو مجھے ڈرا دیا یہ کہہ کر، لیکن سن لے میں نے بڑے بڑے اجلہ صحابہ سے رائے قائم کی ہے، سب لوگوں کا مشورہ یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ اور تُنے جس بات سے خوف دلایا ہے یقیناً اس بات کا خوف مجھے ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا مولا میرے علم کے مطابق میں نے سب سے بہترین ہاتھوں میں تیری خلافت کا نظام دے کر آیا ہوں، مولا میرے بعد اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گے، اچھائی کرے گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر انہوں نے اچھائی نہ کی، لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کی تو پھر ان کا عمل ان کے ساتھ ہوگا۔ میں نے اپنے علم کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہے، مولا سے میں معافی مانگ لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ اور مجھے یقین ہے کیونکہ میں نے اپنے علم کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہے تو اگر غلط بھی فیصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ضرور معاف کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ اس طرح سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت نامہ تیار کیا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا۔ برادران ملت اسلامیہ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، رافضی جو ہے نا جن کو حضرت ابو بکر صدیق سے دشمنی ہے صرف اس لیے اعتراض کرتی ہے، حالانکہ اس اعتراض کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اصل نہیں، حقیقت نہیں ہے، لیکن کیسا آج کل دور جو ہے سوشل میڈیا کا ہے، آپ تک بھی اگر اعتراض پہنچے اور آپ جواب نہ دے پائیں اس لیے مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے، آپ تک اس علم کو پہنچانا ضروری ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں صرف اعتراض دہرا رہا ہوں ورنہ ہماری زبانیں اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان پر اعتراض کر سکیں، صحابہ کرام پر اعتراض کر سکیں، ہماری زبانیں ہی اس لائق نہیں ہے۔ بہرحال اعتراض کیا یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کی مخالفت کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا پہلا جواب سن لیں، اس کے دو جواب ہیں پھر الزامی جواب ہے، تین جواب اس کے میں دوں گا۔ پہلا جواب سن لو، سب سے پہلی بات اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام نہیں کیا وہ کام ناجائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ اصول آپ کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام نہیں کیا وہ کام ناجائز نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع فرمایا وہ کام ناجائز ہے۔ قرآن کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع کریں تب ناجائز ہوگا، اور اگر اس اصول کو نہ مانا جائے تو یاد رکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حدیث کی کوئی کتاب بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوئی تھی، نہ بخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ ترمذی تھی، صحیح ستہ کی کوئی کتاب تھی. پھر اصل دین ہی جو جہاں پر ہے سب کچھ ہمارا جو ہے وہی شک میں پڑ جائے گا، وہی مشکوک ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام نہ کیا وہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ جس کام سے منع کیا وہ کام ناجائز ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ کوئی کسی کو خلیفہ بنائے گا ہی نہیں تب اعتراض صحیح ہوتا ہے، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ، دوسرا جواب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی. آپ کو علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے. اسی لیے تو کہا تھا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مصلی امامت پر ابو بکر کو بڑھاؤ، اس لیے کہ امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر اکتفا نہیں کرے گی، کسی پر جمع نہیں ہوگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم کے مطابق یہ جانتے تھے، علم غیب کے مطابق یہ جانتے تھے کہ میرے بعد امت میں انتشار نہیں ہوگا، میرے بعد امت میں تفرقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے بعد ساری امت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جمع ہو جائے گی. لیکن یہ علم غیب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے ملتا تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو نہیں تھا وحی کا علم. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے کہ قوم کو یوں ہی چھوڑ دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم سے جانتے تھے، اپنے علم کی بنیاد پر وہ جانتے تھے کہ اگر میں اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کروں گا اور خصوصیت کے ساتھ فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب نہیں کروں گا، ان کا انتخاب نہیں کروں گا، تو قوم کے اندر انتشار ہوگا، قوم کے اندر فتنہ ہوگا، قوم میں فساد ہوگا. اس فساد سے بچانے کے لیے، قوم کے اندر انتشار نہ ہونے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا. اور اگر یاد رکھنا، اگر کبھی ایسا ہوتا، ایسی بات ہوتی کہ خلافت جو ہے یہ اپنی اولاد کو دیتے تب اعتراض ہوتا، اپنے خاندان والے کو دیتے تب اعتراض ہوتا. انہوں نے سب سے مشورہ کر کے اور پھر سب سے اچھے ہاتھوں میں خلافت عطا کی تھی. ان کے بعد سب سے عظیم ہاتھ جو ہے اس میں خلافت عطا کی تھی. برادران ملت اسلامیہ، اب یہ تو دو جوابات میں نے دے دیا آپ کو. تیسرا جواب الزامی جواب ہے. ہمارے منہ کے اندر ہم آگ کو لینا پسند کریں گے لیکن کبھی حضرت علی پر اعتراض نہیں کریں گے. یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں بغض ہے، ہم حضرت علی پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں. آگ کا گولا اس منہ میں چلے جائے یہ برداشت ہے، لیکن حضرت علی کی شان میں کبھی اعتراض کرنا گوارا نہیں ہے. لیکن آپ کو میں الزامی جواب، الزامی سوال کرنے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے آپ پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہی کام تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی تو کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا کی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز سے منع کیا وہ ناجائز ہے، جو نہ کیا وہ ناجائز نہیں ہے. نہ کرنا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں بلکہ منع کرنا ناجائز ہونے کی دلیل ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اسی پر عمل کیا. لیکن وہ لوگ جو ہیں کیونکہ دل میں حضرت ابوبکر صدیق سے بغض ہیں اس لیے ان پر اعتراض کرتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر اعتراض نہیں کرتے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، نہ ہم حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض کرتے ہیں نہ حضرت علی پر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں اور دونوں نے صحیح فیصلہ فرمایا ہے. برادران ملت اسلامیہ، تو آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا. بلانے کے بعد وصیت کی، اے علی تمہارے ہاتھ بڑے مکرم ہیں، تمہارے ہاتھ بڑی عظمت والے ہیں، اس لیے کہ ان ہاتھوں سے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا. آپ نے اس ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا تھا. آپ نے ان ہاتھوں
ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا تھا. ان کا مقام بہت بلند والا ہے. اے علی میری وصیت ہے آپ سے کہ میرے انتقال کے بعد جن ہاتھوں سے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دینا, انہی ہاتھوں سے کفن پہنانا اور انہی ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارنا. برادران ملت اسلامی کا اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کہا تھا کہ سنو جب میرا کفن تیار ہو جائے تو پھر اس کے بعد میرے جنازے کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر جو ہے آپ کے بازو میں آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں, کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ابو بکر آپ کے بازو میں آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے, اگر اجازت مل جائے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر اجازت مل جائے تو مجھے نبی کے پہلو میں دفن کر دینا, اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا. برادران ملت اسلامی کیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور وصال کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, کفن پہنایا, تو آپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے باہر لا کر آپ کے جنازے کو رکھا گیا, اور وہاں رکھنے کے بعد پھر آواز لگائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کا خیال ہے. ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے, آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پہلو میں دفنائے گے ورنہ جنت البقیع ان کا مدفن بنایا جائے گا. روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی یوں کہا نا کہ یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے, خود بخود دروازہ کھل گیا اور قبر رسول سے آواز آئی ادخل الحبیب الى حبیبہ فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق, کہ حبیب کو حبیب سے ملنے دو اس لیے کہ حبیب بھی اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے قرار ہے. حبیب بھی اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے قرار ہے, مشتاق ہے. برادران ملت اسلامیہ کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی, کیسے ممکن ہے, کیسے ہو سکتا ہے خود بخود دروازہ کھلے گا, قبر رسول سے آواز کیسے کیا آئے گی. برادران ملت اسلامیہ یاد رکھنا ہر چیز کی تمثیل اور ہر چیز کی مثال کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مہاراشٹر سے باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے مہاراشٹر کے اندر ہی وشال گڑھ ہے جہاں پر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں, ملک ریحان نام ہے ان کا. اب جانتے ہیں ان کی کرامت ہر سال دیکھی جاتی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی کرامت دیکھتے ہیں. وہ کرامت کیا ہے؟ وہ کرامت یوں ہے کہ جب ان کا عرس آتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ مزار کے اندر بھی کوئی نہیں ہوتا ہے, مزار کے باہر بھی کوئی نہیں ہوتا ہے, لوگ دور کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ خود بخود کیسے دروازہ کھل جائے, اور لوگ اپنے سینکڑوں لوگ اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے ہر سال دیکھتے ہیں کہ حضرت ملک ریحان کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے عرس کے دن. برادران ملت اسلامیہ جب مجھے کہنے بھی دیا جائے کہ حضرت ملک ریحان جو اللہ کے ولی ہے ان کی طاقت کا یہ عالم ہے, تو میری آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ اگر ان کا دروازہ کھلے تو پھر اس میں تعجب کی بات کون سی ہے. اور یاد رکھنا کہ ہر سال جو جاتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی ہیں, اور جو نہیں جاتے جو نہیں دیکھ پاتے ہیں ان کے لیے بھی موجود ہے. یوٹیوب پر دیکھ لو ڈال کر, آپ کو وہ ویڈیوز بہت سارے ویڈیوز مل جائے گی جس میں باضابطہ آپ خود دیکھو گے کہ دروازہ خود بخود کھل رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں, ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں, ہم تو آمنا و صدقنا کرنے والوں میں سے ہیں. برادران ملت اسلامیہ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلو رسول میں دفن کر دیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آج بھی آپ مدفن ہے. میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کی دور جو سنبھالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے انداز میں آپ نے خلافت کو سنبھالا ہے. یقیناً آدھی دنیا پر اس
اسلام کو پہنچایا ہے، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر حسین انداز میں اور اس قدر شفقتوں کے ساتھ لوگ پہلے تو ڈرے ہوئے تھے، بڑی سختی ہے، لیکن سختی تھی جو شریعت کے خلاف کرتا تھا اس کے لیے، اور جو شریعت پر عمل کرتا تھا اس کے لیے نرم ہی نرم تھے۔ قرآن نے کہا نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر مشرکین پر تو بڑے سخت ہے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا، اتنی فکر کی اور اتنا خیال رکھتا ہے لوگوں کا کہ ہر وقت آپ فکر امت میں لگے رہتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور کیوں نہ بنائے جاتے، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی عظمت اتنی بلند ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا میں ان کو مانگا ہے۔ میرے آقا کی دعا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں دعا کی تھی، اللہ ابو جہل یا عمر بن الخطاب دونوں میں سے ایک کو اسلام دے دے، ایک کو ایمان دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام عطا فرمایا۔ آپ ایمان لائے دوسرے دن، اور جانتے ہو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے واقعہ بڑا طویل ہے، معلوم ہے آپ کو، اس لیے واقعہ نہیں بتاتا، صرف کچھ باتیں جو ہیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ حال یہ تھا کہ سارے صحابہ نے اس وقت بیک وقت نعرہ لگایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نعرہ بلند کیا تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کو دعا کر کے آقا مانگے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، جن کے اسلام لانے پر آقا نعرہ لگائے ان کا مقام کتنا بلند والا ہوگا، وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا، پھر جانتے ہو پھر کیا کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں، ہم پردے میں عبادت کرتے ہیں، کہ ہم حق پر نہیں ہے، کہ اللہ ایک نہیں ہے، کہ وہ معبود حقیقی نہیں ہے، کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سچ ہے، یہ سب حقیقت ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر چھپ کر عبادت کرنا کیسا، پھر پردے میں عبادت کرنا کیسا؟ آج سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، جس طرح مشرکین اپنے معبود باطل کی عبادت علی اعلان کرتے ہیں، ہم بھی اپنے معبود حق کی عبادت علی اعلان کریں گے۔ اور پھر 40 لوگوں کے قافلے کے ساتھ، 40 لوگوں کی جماعت کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ ہم مسجد حرام میں جائیں گے اور مسجد حرام میں جا کے خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ 2 قطار بنائے گئے، 20 لوگوں کے 2 قطار بنائے گئے۔ ایک قطار کے اندر جو سب سے آگے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی وقت ایمان لائے تھے، حضرت فاروق اعظم سے کچھ دن قبل ایمان لائے تھے۔ ایک قطار کے اندر سب سے آگے تلوار بے نیام کیے حضرت امیر حمزہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے۔ برادران ملت اسلامی، وہ کھڑے ہوئے اور ایک قطار کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اس طرح 2 قطار بنا کر شان کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے اور پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے اور وہاں پر جا کر نماز ادا کی۔ فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ اس سے پہلے حال یہ تھا کہ اگر علی اعلان عبادت کی جاتی تو مار کھانا پڑتا تھا، لیکن جیسے ہی فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اس کے بعد مشرکین کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی آ کر آپ کو کچھ کہے۔ آپ لوگوں نے اطمینان اور سکون قلبی کے ساتھ وہاں نماز ادا کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہاں کرتے تھے کہ اس وقت دور ایسا تھا کہ لوگ اسلام کو چھپاتے تھے، جو اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے اسلام کو چھپایا کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ معلوم تھا کہ اسلام کو ظاہر کرنا مار کھانا ہے، اسلام کو ظاہر کرنا پیٹنا ہے، لہذا پیٹے جاؤ گے، مار کھاؤ جاؤ گے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے تھے کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، اپنے ایمان کو چھپاؤ، ظاہر مت کرو۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا
کہ سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اسلام لایا لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کوئی نہیں مار رہا ہے, مجھے کوئی نہیں پیٹ رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر سیدھا ابو جہل کے گھر گیا. ابو جہل فاروق اعظم کے ماما لگتے تھے رشتے میں, اپنے ماما ابو جہل کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا, اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا عمر بن الخطاب. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا ابو جہل سن لے, میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں دین محمدی میں داخل ہو گیا ہوں. میں نے اللہ کو ایک مان لیا ہے, معبود حق کو اپنا معبود تسلیم کر لیا ہے. اور سن لے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان تسلیم کر لیا ہے. برادران ملت اسلامیہ, ابو جہل سے کہا اگر تیرے اندر ہمت ہے تو باہر اور مجھے روک کر دکھا. ابو جہل کے اندر ہمت نہ ہوئی. فاروق اعظم کہتے ہیں وہ اندر ہی سے کہنے لگا, دروازہ تک نہ کھولا, اندر ہی سے کہنے لگا کہ تم ایسا نہ کرو, لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی کہ باہر آ کر مجھے کچھ کہتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پھر میں ایک اور اسی طرح ایک اور سردار کے پاس گیا جو شرفاء قریش میں مانا جاتا تھا. اس کے پاس جانے کے بعد پھر اسی طرح اس سے باتیں کی اور اس کو کہا کہ اللہ کو ایک مانا ہوں لہذا تو باہر آ کے مجھے سمجھا, لیکن اس کی بھی ہمت نہ ہوئی. ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ فاروق اعظم اس طرح سے کر رہے ہیں, اس شخص نے بلایا اور کہا کہ عمر فاروق تم کیا کر رہے ہو؟ ایک ایک کے گھر پر جاتے بیٹھو گے, کس کس کے گھر پر جا کر اپنے اسلام کا اظہار کرو گے, اپنے اسلام کا پرچار کرو گے؟ ایک کام کرو, سامنے جو پتھر ہے نا اس کی اونٹ میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک شخص ہے جس کا کام ہی ہے ادھر کی بات ادھر لگانا, ادھر کی بات ادھر لگانا. تم جاؤ اور جا کر اس سے کہہ دو تمہیں اپنے اسلام کے پرچار کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کے بعد جا کر صرف کہہ دو خود بخود پرچار ہو جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ ادھر کا ادھر لگانے والے ہر دور میں رہتے ہیں, ہر دور میں موجود رہتے ہیں. ان کا کام ہی یہ رہتا ہے کہ یہاں کی بات وہاں لگائیں گے, وہاں کی بات, ان کو صرف اسی میں مزہ آتا ہے, اسی میں لطف آتا ہے کہ بس کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو اور میں تماشا دیکھوں, میں تماشا دیکھوں. برادران ملت اسلامیہ, یاد رکھنا اگر کوئی آپ کے پاس آ کر کہتا ہے بڑی اچھی وصیت کر رہا ہو, کیونکہ نصیحت کربلا کے پروگرامات سے ہمیں کچھ نصیحتیں بھی ملنا چاہیے, صرف واقعات سنانا مقصود نہیں ہوتا. یاد رکھنا اور کان کھول کر سن لینا, اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یوں کہتا تھا لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے, اس کا نام پہلے بول دینا, پہلے اس کا نام بتا دینا. اس لیے کیونکہ آپ کے سامنے جب سچ آئے گا آپ کو وہ اپنی طرف سے بھی اگر کسی کو کوئی بات کہنی رہیں گی نا تو فلاں اور دوسرے کا نام لے کر کے, کچھ لوگ ایسا کہتے تھے تمہارے بارے میں. ارے کچھ لوگوں کی جب ہمت نہیں ہو رہی ہے تو تو کیوں آ کر کہہ رہا ہے؟ جب کچھ لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو پھر تو کیوں آ کر کہہ رہا ہے؟ برادران ملت اسلامی, ایسے لوگوں سے بچو, ایسے لوگوں سے. وہ تمہارے دوست نہیں ہیں, وہ آپس میں انتشار کرانا چاہتے ہیں, ان کی فطرت ہی ویسی ہے کہ آپس میں اختلاف کرائے, آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا لگوائے. برادران ملت اسلامیہ, ایسے 15 قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور ان کی باتیں سن کر ہرگز اپنے کان کو کچا نہیں رکھنا, اپنے کان کو اتنا مضبوط بنا لو کہ جب تک کہ اپنے کانوں سے نہ سنو جب تک یقین نہ کرو. اس لیے کیونکہ کوئی بھی بات جو ہے جب تک کہ کانوں سے نہ سنی جائے یقین کی منزل تک نہیں پہنچتی. کیونکہ ہر خبر کہتے ہیں, معلوم خبر ہمیں پڑھایا جاتا ہے نحو کے اندر, صرف کے اندر, کہ ابتدائی میں پڑھایا جاتا ہے کہ خبر کا مطلب ہی ہوتا ہے جس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال ہو. خبر کا مطلب ہی ہوتا ہے جس میں سچائی بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو. تو پھر جب خبر کوئی لے کر آیا ہے آپ کے پاس تو پھر اس کے اندر سچائی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس پر یقین کر کے آپ فیصلہ کیسے کر سکتے؟ اور یہ میری طرف سے, میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, یہ قرآن کا قاعدہ ہے. قرآن نے اس بات کو کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. قرآن کہتا ہے ایمان والو, جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا, اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو. اس کی میرا نام نہیں آنا چاہیے, نام تو آنا ہی چاہیے. تحقیق کرنے کا حکم قرآن نے کہا. اب نام تو آئے گا ہی کیونکہ تو نے کہا ہے نا, تیرا نام آئے گا ہی, کیونکہ میں تیری بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں. قرآن نے کہا ہے فتبینوا, تحقیق کر لو. اگر کوئی آ کے تمہارے پاس ایسی بات کہتا ہے صرف اپنے دماغ سے فوراً اس کے تعلق سے بدگمانی پیدا نہ کرو. یہ سارے فسادات کی جڑ جو ہے نا یہی ہے بدگمانی, ایک دوسرے کے تعلق سے برا سوچنا. اس نے آ کر بولا اور پھر اس پر یقین کر لیا, یہ سارے فسادات کی جڑ. بہرحال بات بہت طویل ہو گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से उस शख्स ने कहा, उस पत्थर के ऊंट में जो शख्स बैठा है उससे जाकर कह दो तुम्हारे इस्लाम का प्रचार खुद बखुद हो जाएगा। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाकर उस शख्स से सारा माजरा बयान किया और कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका, इतना सुनना था। खड़े होकर ऐलान करने लगा। देखो फारूक आजम ने क्या किया, उमर फारूक क्या किया, हमारे लात उज़्ज़ा को बुरा भला कहने लगे। इस तरह की बहुत सारी बातें उसने करना शुरू कर दी। लोग जमा होने लगे और जमा होते हुए फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं यहाँ तक कि नौबत आई कि हाथापाई पर नौबत आई और कुछ लोगों ने मुझे भी मारा, मैंने भी कुछ लोगों को मारा। उस दिन मुझे तसल्ली हुई कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान मार खाते थे, आज मैं भी मार खा लिया हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब लड़ाई कर रहे थे, इसी दरमियान अबू जहल क्योंकि करीब ही था उसका घर, और दौड़ कर आया, मामा लगता था, मामू लगता था, फौरन दौड़ कर आया और सब लोगों को पीछे करके कहने लगा कि मैंने पनाह में लिया अपने भांजे को, मैंने उमर इब्न खत्ताब को पनाह में ले लिया। उस वक्त कोई अगर बड़ा पनाह में ले लेता था तो तरीका यही था कि उसको छोड़ दिया जाता था, लड़ाई बंद कर दी जाती थी। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये जुमला सुना तो अबू जहल के पास आए और कहा कि अबू जहल तेरी पनाह तुझे मैं वापस करता हूँ, तेरी पनाह की जरूरत नहीं है, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ अल्लाह की पनाह काफी है, मुझे सिर्फ अल्लाह की पनाह काफी है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से इस्लाम को अजमतें मिली है, इस्लाम को सरबलंदियां मिली है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं कि जब उस जमाने में हिजरत करते थे तो मामला यूं था कि सब छुप छुप कर हिजरत करते थे, क्योंकि जाने नहीं देते थे। उनको मालूम था ये वहां जाकर एक फौज तैयार करेंगे, इनके जहन में बात बैठी हुई थी कि मदीना जाकर एक फौज तैयार करने वाले हैं ये लोग, इसलिए यहाँ से जाने नहीं देते थे। जो हिजरत का इरादा करता था उस पर सख्तियां की जाती थी, उनको पाबंद सलासिल किया जाता था, उनको कैद में रखा जाता था। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी हिजरत भी जुदागाना थी, मेरी हिजरत का एक अंदाज भी अलग था। सब लोग छुप छुप कर हिजरत करते थे, मैंने कोई छुप कर हिजरत नहीं की। मैंने तलवार निकाली और कमान को अपने तीर के साथ जोड़ लिया और कमान अपने कंधे पर रख ली और तीर निकाल लिए और फिर मैं सबसे पहले खाने काबा के पास आया। खाने काबा के पास आने के बाद मैंने खाने काबा की तरफ देखा, तवाफ किया, वहां नमाज अदा की। मैंने देखा रूसाए कुरैश जो है वो खाने काबा के अतराफ में बैठे हुए थे, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग वहां, कुछ लोग वहां, इस तरह से लोग बैठे हुए थे। मैं उन लोगों के दरमियान गया और उन लोगों से कहने लगा कि सुनो, मैं उमर अब्दुल खत्ताब हूँ और मैं हिजरत कर रहा हूँ, इस वक्त मैं मदीना जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर दम है और तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ, किसके अंदर इतनी ताकत है जो उमर अब्दुल खत्ताब को मदीना जाने से रोक सकता है, कौन है ऐसा? ये कहते जाते और फिर आखिर में ये जुमला कहा कि सुनो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को बर्बाद कर दे, शाहतिल वजूह कहा, तुम्हारे चेहरों को बर्बाद कर दे। सुनो, जिसको अपने बच्चों को यतीम बनाना है, जिसकी अपने बच्चे माँ बीवी को बेवा बनाना है और जिसको अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ना है, वही मेरा पीछा करेगा और वही मेरे पीछे आएगा। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इतना कहने के बाद भी जब मैं हिजरत के लिए रवाना हुआ तो किसी की हिम्मत ना हुई कि मेरे पीछे आए। इस शान के साथ मैं मदीना शरीफ पहुंचा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, यह है फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों ना हो कि कौन उनका पीछा कर सकता है, कौन उनका पीछा कर सकता है? आका अलैहिस्सलाम ने जिनके ताल्लुक से फरमाया मेरा उमर वो है कि जब रास्ते से निकलता है तो इंसान के शैतान भी और जिन्नात के शैतान भी रास्ता बदल दिया करते हैं। उमर फारूक वो हैं कि इंसान के शैतान भी रास्ता बदलते हैं, जिन्नात के शयातीन भी रास्ता बदल देते हैं। ये मकाम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम इतना बुलंद है। आका अलैहिस्सलाम जब कोई मशवरा करते थे तो होता यूं था कि फारूक आज़म जब कोई मशवरा देते थे और अलग अलग सहाबा की अलग अलग राय हुआ करती थी, तो बहुत ऐसे मकामात हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला जो राय फारूक आज़म की हुआ करती थी उस राय के मुताबिक कुरान की आयत नाज़िल फरमाया करता था। यानी जो राय फारूक आज़म की होती थी अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक कुरान नाज़िल फरमाया करता था। ऐसा कई मर्तबा हुआ है, क्यों ना होता है ऐसा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिनकी शान और अजमत को बयान फरमाते हुए कहा लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्नुल खत्ताब होते। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद अगर कोई नबी होना होता तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। ये मकाम है, एक मकाम पर फरमाया इतनी मोहब्बत करते फरमाते हैं उमर बा मन अस्त वमन बा
عمرم وحق با عمرست، ہر جا کے باشد عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، اور عمر کے ساتھ حق ہمیشہ لگا رہتا ہے، عمر جہاں بھی جاتے ہیں حق انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ برادران ملت اسلامی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان ایسی عظمتیں بیان کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے عظیم کارنامہ، جو سب سے اہم کارنامہ جو تھا، آپ کا عدل تھا، آپ کا انصاف تھا۔ آپ نے جو آدھی دنیا تک حکومت کو پہنچایا تھا، اسلام کو پہنچایا تھا، یہ اس لیے ہی پہنچایا تھا کہ آپ عدل کرنے والے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو اس دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، یعنی جانوروں کو بھی معلوم تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کوئی نا انصافی کر ہی نہیں سکتا، کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ ظلم کیا کرے، کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی ظلم کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، آسان نہیں تھا آدھی دنیا پر حکومت کو سنبھالنا، اور کوئی شاہانہ طور طریقہ بھی نہیں تھا، اتنے سادگی کے ساتھ کہ پیوند پڑے ہوتے تھے جسموں میں کپڑے پر۔ اور یاد رکھنا حال یہ تھا کہ صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف لوگوں کے لیے سخت نہیں تھے، اپنے لیے بھی سخت تھے، اپنے لیے بھی سخت تھے، اپنی اولاد کے لیے بھی سخت تھے۔ جہاں معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا آ جائے بس وہاں پر سختی کرتے تھے، پھر چاہے کوئی بھی ہو۔ جانتے ہو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر، بہت بڑے صاحب، مقام بہت بلند و بالا، جرنیل تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں سپہ سالار تھے، شام سے لے کر مصر تک کے فاتح تھے، بڑے بڑے قلعوں کو فتح کیا ہے، پوری زندگی جنگ کے اندر گزاری تھی۔ یہ جب گورنر بنائے گئے تھے ایک جگہ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے بیٹے نے ایک غریب شخص کو مارا۔ ایک غریب شخص سے کچھ بھجت ہوئی تو کوڑے برسائے اس کے اوپر، اس غریب کے اوپر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب بات گئی تو بیٹے کی محبت ہوتی ہے، اس کو بلایا اور سمجھایا کہ بیٹے کو معاف کر دو، چھوڑ دو، جانے دو، میرا بیٹا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، لہذا اب چھوڑ دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات نہیں جانی چاہیے، لیکن باپ بھی تھا، بڑا ضدی تھا، غریب تھا، تو کیا ہوا، کہاں نہیں، یہ بات تمہیں فاروق اعظم تک ضرور پہنچاؤ گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نظر بند کر دیا، کہاں کچھ دن کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سب سارا اہتمام کیا لیکن نظر بند کر دیا، کچھ دنوں کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لہذا معافی تو مانگی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا مسئلہ، ایسا لگ رہا تھا ان کو، کچھ دنوں کے بعد چھوڑا تو وہ بھی غریب تھا لیکن ضدی تھا، وہ سیدھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور سارا ماجرا بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اور میرے بیٹے کو کوڑے سے مارا ہے، اور میری شکایت پر مجھے نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم جلال میں آتے کہتے ہیں، پھر فوراً حضرت عمر بن عاص ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ساری سچائی کی جانکاری لیتے ہیں۔ جب گواہ ملتے ہیں، شہادت ملتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے غلطی کی، اور کہا کہ جب وہ مجھے مار رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر پوچھا کہ تجھے گورنر کے بیٹا ہونے پر بڑا ناز ہے؟ سن لے کان کھول کر، ہم سب غلامان محمد ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں، کوئی سب کے لیے شریعت برابر ہے، سب کے لیے انصاف برابر ہے۔ لہذا تو نے اس غریب کو مارا ہے، غریب کے بیٹے کو مارا ہے، اب اس کی سزا یہی ہے کہ یا تو یہ تجھے معاف کر دے، اور اگر یہ معاف نہیں کرے گا تو پھر جتنے کوڑے تو نے اس کو مارے ہیں اتنے کوڑے تجھے بھی یہ مارے گا۔ اس نے معاف نہ کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے کو اس غریب سے درے لگوائے، اور جتنے درے اس نے مارے تھے اتنے درے لگوائے۔ برادران ملت اسلامیہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیٹے کو مارا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ سے پوچھا کہ انہوں نے بھی تمہیں نظر بند کیا تھا، تم کچھ ان کو سزا دینا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا، جو میرے بیٹے کو جس نے ستایا تھا ہمارا بدلہ صرف وہی تک تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جو جملہ کہا تھا وہ سنو، کتنا کیسا جملہ تھا، کیسا عظیم تاریخی جملہ تھا۔ کہا کہ اے عبداللہ بن عمر سن، لوگوں کی ماں نے بچوں کو آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے انہیں غلام بنانے والے؟ ماں نے آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے انہیں غلام بنانے والے؟ لہذا ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اور اسلام کے اندر سب برابر ہے، غریب مالدار سب برابر ہے۔
برادران ملت اسلام میں یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو سزا دینا کوئی آسان کام نہیں تھا. وہ خود ایک حکومت رکھتے تھے, ایک سلطنت رکھتے تھے, ان کے ماتحت کئی سپاہی تھے. برادران ملت اسلامیہ اتنے عظیم شخص جانتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا. صرف کچھ باتیں ان کے خلاف آئی, اس میں سے ایک بات یہ تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلا کر اپنے قصیدے پڑھوائے تھے. اس وقت مزاج تھا لوگوں کا, اپنے قصیدے پڑھائے جاتے تھے, تو اس لیے انہوں نے اپنی جیب سے رقم لگائی تھی اور اس پر خرچہ کیا تھا, یعنی جو پڑھ رہا تھا اس کو عطا کیا تھا. برادران ملت اسلامیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید جیسے جرنیل کو معزول کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دے دی. برادران ملت اسلامیہ انصاف کی بات آئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو نہیں چھوڑا, کہا سب مسلمان ہیں اور سب برابر ہیں, انصاف سب کے ساتھ برابر ہوگا. یہیں پر بس نہیں بلکہ غسانی بادشاہ تھا, اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کیا اس نے. غسانی بادشاہ تھا وہ برادران ملت اسلامیہ, لیکن اس نے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس نے دیکھا تھا اسلام بڑی عظمتوں کا حامل ہے اور مسلمان جو ہیں ہر ملک کے اندر پائے جا رہے اور اسلامی شان و شوکت کا سکہ ہر جگہ پر پھیل رہا ہے, تو اس نے اسلام سوچا کہ میں مسلمان ہوگا تو مجھے عزت ملے گی. تھا وہ عیسائی, اس نے سوچا مسلمان ہوگا تو عزت ملے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اسلام قبول کیا. فاروق اعظم نے بڑی عزتوں سے نوازا, ایسا نہیں کہ نہیں, عزتوں سے نوازا اسے, اس کو سب کچھ جو اس کے رہنے کے انتظامات کیے اور شاہانہ انتظام کیے. خود جو ہے فقیرانہ لباس میں رہتے تھے لیکن اس کے لیے شاہانہ انتظام کیے. لیکن ہوا یوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, لیکن گھمنڈ بادشاہ تھا, گھمنڈ اور غرور تو ہوگا ہی. اس کا حال یہ کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس نے جو تہبند پہنا تھا نا, وہ تہبند جو ہے زمین سے پر جھاڑو مار رہا تھا. اتنا بڑا تھا کہ زمین پر جھاڑو مار رہا تھا, اتنا بڑا تہبند تھا. برادران ملت اسلامیہ اس لیے حکم ہے شریعت کا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا پائجامہ جو ہے یہ ٹخنوں کے اوپر پہنا چاہیے, یہ سنت ہے ٹخنوں کے اوپر. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جو حدیث میں آیا ہے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنا آزار لٹکاتا ہے, جو اپنا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. یہ جو حدیث ہے اس کی تشریح علماء نے یوں کی ہے کہ جو تکبر کے ساتھ لٹکائے گا, جو گھمنڈ کے ساتھ لٹکائے گا, اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. یاد رکھنا, جو کیونکہ اس زمانے میں کپڑے کم ہوتے تھے تو لوگ گھمنڈ اور غرور سے لٹکاتے تھے کہ میرے پاس بہت کپڑا ہے, اس لیے اس کا پائجامہ جو ہے وہ جھاڑو مارتا ہوتا تھا یا تہبند جو ہوتی تھی وہ نیچے لٹکتے رہتی تھی, اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. ہاں سنت یہی ہے کہ پائجامہ جو ہے یہ ٹکنے سے اوپر رہے. لیکن آج کل جو ہے پینٹ پہنتے ہیں آپ لوگ سب, تو آپ کی سب لوگوں کی پینٹ تو نیچے رہتی ہیں, تو لیکن آپ میں سے کوئی گھمنڈ سے پہنتا ہے, غرور سے نہیں, اسٹائل ہے, یہ اسٹائل ہے اس لیے پہنی جاتی ہے. تو اس کے لیے علماء نے لکھا یہ مکروہ ہے. لیکن وہ جو وعید آئی ہے وہ اس لیے نہیں ہے, اگر کوئی اسٹائل سے پہنے گا نہیں پہننا چاہیے, پینٹ بھی پہننا سنت یہی ہے کہ اوپر پہنی جائے. لیکن کوئی اگر اسٹائل کے لیے پہنتا ہے تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے, ناپسندیدہ قرار دیا ہے, لیکن کوئی سخت گناہ نہیں ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, اور اگر کسی کی مجبوری ہے تو بالکل جائز ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا, یعنی آپ کا پیٹ جو ہے تھوڑا سا باہر تھا تو تہبند ٹکتی نہیں تھی, اتر جاتی تھی نیچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو, بتائیے چلا کہ تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو, تم گھمنڈ کرنے والوں میں سے نہیں, تمہاری مجبوری ہے کہ نیچے ہو جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا غسانی, اس نے تکبر سے گھمنڈ سے اپنی تہبند کو اتنا نیچے کیا ہوا تھا کہ ایک غریب بدو تھا, دیہات کے رہنے والا کوئی شخص تھا, وہ آیا اور اس کا پیر اتفاق سے اس کے تہبند پر گر گیا, اس کی تہبند کھل گئی. اس کو غصہ آیا, اس نے ایک جھاپڑ رسید کر دیا. اب وہ جو بدو تھا اسے معلوم تھا کہ غسانی بادشاہ سامنے ہو تو کیا ہوا. آج حال یہ ہے کہ اگر کوئی امیر مار دے غریب کو تو بیچارہ غریب نیچے منہ کر کے چلا جائے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہیں انصاف نہیں ملنے والا. کسی کے پاس بھی جاؤ گا تو وہ امیر کی طرف سے بھی انصاف کرنے والا ہے, پیسے والوں کی طرف سے ہی انصاف کرنے والا ہے, غریب
کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، لیکن وہ جانتا تھا میں بدو ہوں، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں غریب ہوں، لیکن اس سرزمین پر فاروق اعظم رہتے ہیں، فاروق اعظم کی حکمرانی میں رہتا ہوں، ان کی حکومت میں رہتا ہوں۔ سیدھا گیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غسانی بادشاہ کو بلایا جائے، اس کو بلایا، پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ ہاں۔ کہا پہلے تو تم نے غلطی یہ کی کہ جو تمہاری تہبند تھی وہ نیچے لٹک رہی تھی، جو تم نے غلطی کی، اور دوسری غلطی یہ کہ اس غریب کے اوپر جھپڑ مارا ہے، اب بدلہ اس کا یہی ہے کہ تم اپنے وقت کے بادشاہ صحیح، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے بلا وجہ اس کو مارا ہے، اس لیے عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بھی تمہیں جھپڑ مارے گا۔ اللہ اکبر! کوئی آسان کام تھا بادشاہ کو جھپڑ مروانا؟ کوئی کھانے کا کام تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سن کر وہ کہا میں بادشاہ ہوں غسان کا، اور مجھے یہ بدو جھاپڑ مارے گا؟ کہاں اسلام تو یہی کہتا ہے، اسلام کا تو تقاضا یہی ہے، عدل و انصاف یہی ہے کہ وہ مارے گا۔ کہاں اور کوئی صورت نہیں ہے اس کو میں کچھ دے کے منع لوں؟ ہاں، کہاں دے کر اگر وہ مان جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کچھ دے کے وہ معاف کر دیں تو بات الگ ہے، لیکن یا کسی اور طریقے سے تم اسے معافی مانگ لو اور وہ معاف کر دے تو بات الگ ہے، لیکن اس کو راضی کیے بغیر اگر وہ راضی نہیں ہوتا ہے اور اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو تمہیں بھی جھاپڑ اس کا کھانا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سوچا کہ میری جہاں پر میں عزتوں کے لیے آیا تھا یہاں پر تو میری عزت ہی نہیں کوئی، لہذا اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، کل پھر دربار سجے گا اور وہاں پر اس چیز کا انصاف ہوگا۔ راتوں رات اپنے لوگوں کو لے کر بھاگ گیا اور پھر عیسائی بن گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے کہ سامنے کوئی بھی ہو لہذا اس سے کوئی سروکار نہیں، انصاف جو صحیح ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یوں ہی اتنی حکومت نہیں سنبھالی، ایسے ہی 10 سال حکومت کے اندر، 10 سال کے اندر پوری دنیا، آدھی دنیا تک حکومت نہیں لے گئے، آدھی دنیا تک اسلام کی تبلیغ نہیں لی جائی۔ وجہ یہی تھی کہ آپ عدل و انصاف کرتے تھے، آپ عدل و انصاف کرنے والے تھے، عدل و انصاف کے ایسے پیکر تھے، ایسے پیکر تھے کہ دوسرے تو چھوڑو، اپنے سگے اولاد کی باری آئی تب بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑا۔ جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے ہیں، ان کو یہودیوں نے، ایک روایت کے مطابق یہودیوں نے سازش کے تحت نبیذ بول کر شراب پلائی تھی، نبیذ کہہ کر شراب پلائی تھی۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ نبیذ اس کو کہتے ہیں جس میں نشہ نہیں ہوتا ہے۔ نبیذ کے اندر، ہاں، اگر اس کے اندر سورج کی شعاعیں ہو جائے یا وہ بہت زیادہ باسی ہو جائے تو پھر اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، لہذا وہ پھر شراب بن جاتی ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن نبیذ ہے اور اگر اس کے اندر نشہ نہیں ہے تو جب تک کہ وہ جائز ہوتی ہے۔ لہذا ہوا یوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو نبیذ کہہ کر شراب پلائی گئی تھی، یا نبیذ سمجھ کے انہوں نے شراب پی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جو تھا وہ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور شہادت پہنچ گئی کہ آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت گھر میں جا کر کھانا کھا رہا تھا، اس کا گریبان پکڑا اور مسجد نبوی میں لے آئی اور کہا کہ تو نے شراب پی ہے؟ کہا ابا حضور والد امیر المؤمنین غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نبیذ سمجھ کر پیا، مجھے نہیں پتا تھا اس کے اندر نشہ ہے، اس کے اندر وہ شراب ہو چکی ہے، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ کہا علم نہیں تھا لیکن پیا تو ہے، حد تو لگے گی، حد تو نافذ ہوگی، سگا بیٹا ہے۔ ہاں، اب کچھ لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ بڑے انصاف کی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سگے بیٹے کے ساتھ انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جلاد کو بلاؤ اور شراب کی حد جو ہے 80 کوڑے یہ انہیں مارے جائیں، اور پھر بلا کر باضابطہ سب کے سامنے 80 کوڑے مارے گئے۔ 80 کوڑے کی تاب نہ لا پائے اور بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گے۔ تو ایسے عالم میں جب قریب گئے، محبت تو تھی بیٹے کی، اور جب بیٹے نے آنکھ کھول کر ابا کو دیکھا، باپ کو دیکھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اس علالت کے بعد اس دنیا میں اب نہیں رہ پاؤ گے، لیکن سن لو، جب آقا سے ملاقات ہوگی نا تو آقا سے کہہ دینا کہ میرے والد کے سامنے بیٹے کی محبت تھی اور شریعت کی محبت تھی، بیٹے کی محبت پر شریعت کی محبت کو غالب کیا اور وہی فیصلہ سنایا جو حق کا فیصلہ تھا، عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہا۔ برادران ملت اسلام، اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، جو اپنے خود کے ساتھ انصاف کرے. اور یہی وجہ تھی کہ حال یہ تھا کہ کوئی بھی کسی بھی وقت آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتا تھا. آج اگر تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے تو کیا اس سے سوال کرو گے آپ؟ آپ کی ہمت ہے اس سے سوال کرنے کی؟ کچھ اس نے غلط کر دیا ہو اس سے کیا سوال کر پاؤ گے آپ؟ ہم کیا سوال کریں گے اس سے؟ وہ ہمارے سوال کا جواب دینے والا ہے. فاروق اعظم آدھی دنیا پر حکومت ہے ان کی. ایک مرتبہ آپ ممبر پر تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ جو کرتا پہنا ہے آپ نے یہ مال غنیمت کا کرتا ہے، اور یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کپڑا زیادہ لیا اس لیے آپ کا کرتا ہوا، ورنہ ہمارے پاس جس کے پاس سے کپڑا آیا ہے کسی کا کرتا نہیں بنا، اور آپ کی ہائٹ بھی زیادہ ہے، آپ طویل شخص ہے، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ لہذا یہ کرتا مطلب یہ ہوا کہ مال غنیمت سے آپ نے کپڑا زیادہ لیا ہے. امیر المؤمنین کے سامنے، حاکم کے سامنے ایک عام آدمی یہ کہے، یہ فاروق اعظم ہی کی شان ہے. وہ جانتے تھے انہوں نے کسی پر کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی تھی، جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتا ہے، اعتراض کرنا ہے کر سکتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے. آج کا حاکم ہوتا، آج کا اگر کوئی عہدیدار ہوتا تو ناراض کیا ہوتا؟ دھکے دے کے باہر نکالتا. تو کون ہوتا مجھ سے سوال کرنے والا؟ تیری اندر اتنی ہمت میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو میرے سے سوال کر رہا ہے میں نے کہاں سے کمایا، کہاں سے لایا؟ تو کون ہوتا ہے؟ تو تیرا کام کر. برادران ملت اسلامیہ، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، اگر تم امیر ہو، اگر تمہیں اللہ نے عہدہ دیا ہے تو ایک غریب بھی تم سے سوال کر سکتا ہے، یہ پوچھ سکتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کھڑے کیا اور کہا کہ تم ہی بتاؤ کیا معاملہ ہے. آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں کو بتایا کہ میرے والد نے جو کرتا پہنا ہے یہ تنہا ان کا کپڑا نہیں ہے بلکہ مال غنیمت سے حصہ ان کو بھی ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا. میں نے اپنا کپڑا جو ہے اپنے والد کو دیا، دونوں کپڑے ملا کر پھر ان کا کرتا تیار ہوا ہے. لہذا انہوں نے کوئی ناانصافی نہیں کی. یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آج حال یہ ہے کہ لوگ اگر عہدیدار ہو جائیں، اگر عہدہ مل جائے تو گٹر تک کے پیسے ہضم کر جاتے ہیں. یہ قوم کا حال ہے. گٹر بنانے کے لیے پیسے آئے گے نا، وہ بھی کھا جاتے ہیں، وہ بھی ہضم کر جاتے ہیں. برادران ملت اسلام، اس قدر ناانصافی کرتے ہیں لوگ. میں کسی کو تانا نہیں دے رہا، سب کا وہی حال ہے. سب جس کو عہدہ ملے گا وہی کرے گا، سب تو وہی کرے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہی حال ہے. چھوٹا ہے تو چھوٹی رشوت کھا رہا ہے، بڑا ہے تو بڑی رشوت کھا رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ ہماری قوم کا حال ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری آدھی دنیا پر حکومت اسی طرح کی تھی کہ جب انہوں نے عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھا تھا. اپنے خلاف بھی کھڑے ہوتے تھے، اپنے خلاف بھی کھڑے ہوتے تھے. جانتے ہو رات کی تنہائی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خود سے سوال کرتے تھے، عمر تو بہت بڑا بن گیا ہے، اور پھر کوڑا لے کر اپنے پیر پر مارتے تھے. عمر تو بہت بڑا بن گیا ہے، تو نے کیا 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 ہے؟ پورے دن کا پورا کارنامہ، پورے دن کا کارنامہ خود ریپیٹ کرتے تھے، آج کے لیے یہ کیا، آج کے لیے یہ کیا. اور اگر ان کو ایسا لگتا تھا کہ ذرہ برابر بھی کچھ ہوا ہے تو اپنے پیر سے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر ذرہ مار کے کہتے تھے عمر تو بہت بڑا ہو گیا ہے. اپنا احتساب کرنا، خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنا حساب پہلے کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. قیامت کے دن حساب ہو اس سے پہلے اپنا حساب کرو، احتساب کرو. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ میں احتساب کہتے کسے، میں اپنے دوستوں کے تعلق سے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہوں، یہ احتساب ہے. میں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہوں. سوچنا ہے یہ رات میں سونے سے پہلے کہ میں اپنے والدین پر کہیں ظلم تو نہیں کرتا ہوں، میں اپنے بچوں پر کہیں ظلم تو نہیں کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں پر کہیں ظلم تو نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ماتحتوں پر کہیں ظلم تو نہیں کرتا ہوں. یہ احتساب اپنے آپ کو کرنا ہے. اور پھر احتساب یوں کرنا ہے کہ میں دن بھر میں کتنی نمازیں چھوڑتا ہوں،
یہ احتساب کرنا ہے. احتساب اپنا حساب کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حساب کیسے کرنا ہے؟ کیا میں روزہ رمضان کا رکھتا یا نہیں رکھتا؟ میں جھوٹ تو نہیں بولتا ہوں. میں اب تک غیبت ہی میں پڑا ہوں کیا؟ میں اب تک چغل خوری میں ہی پڑا ہوں. اس سے کب باہر آؤں گا؟ میں لوگوں کو ستانے سے کب باہر آؤں گا؟ میں لوگوں کو لوٹنے سے کب باہر آؤں گا؟ میں مارے حرام کھانے سے کب باہر آؤں گا؟ یہ سب چیزیں جو ہے اپنا احتساب ہے. اپنا حساب لینا ہے, اپنا احتساب کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے. آج کل اگر تھوڑا سا کوئی بیمار ہو جائے, بلڈ پریشر بڑھ جائے تو بار بار احتساب کرتا ہے نا, کرتا ہے کہ نہیں؟ روز جا کر چیک کرتے ہیں, ہے نا. شوگر بڑھ جائے روز جا کر چیک کرتے ہیں. یہ احتساب کرتے ہو, آپ کر رہے ہو احتساب, لیکن آپ کس میں کر رہے ہو؟ بیماری کے اندر کر رہے ہو. شوگر بڑھ گیا جا کر احتساب کر رہے ہو, روز جا کر چیک کرتے ہیں آج کتنی ہے, آج کتنی ہے. بلڈ پریشر بڑھ گیا روز جا کر چیک کرتے ہیں کتنی بڑی ہے یا کم ہے نا. اسی طرح اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کو روز جا کر دیکھتے ہیں. کہیں ویٹ لاس ہوا ہے کہ نہیں, وزن کم ہوا کہ نہیں. جو وزن کم کرتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ دن میں 10 مرتبہ آئینے کے سامنے جا کر دیکھتا ہے. 10 مرتبہ کہ دیکھو کتنا دبلا. 10 مرتبہ دیکھنے سے وزن کم ہونے والا ہے؟ وزن کم نہیں ہوگا, لیکن حال یہ ہے کہ 10 مرتبہ جا کر اپنا احتساب کرتا ہے. احتساب کرنا ہے تو اس معاملے میں کرنا ہے کہ دیکھو ہم سے نماز کتنی چھوٹی ہے, ہم سے گناہ کتنے ہو رہے ہیں, ہم سے جرم کتنے ہو رہے ہیں. یہ اپنا احتساب کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کو سنبھالا. ایسے ایسے واقعات وقت اجازت نہیں دیتا. آخر میں صرف مختصراً آپ کی شہادت بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال اور کچھ مہینے تک حکومت کو سنبھالا, اور حکومت کو اس انداز میں سنبھالا ہے, اس انداز میں سنبھالا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اے عمر, تم نے تو اپنے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے. تم نے تو اپنے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا, یعنی تم نے اس قدر اچھے انداز میں حکومت کو سنبھالا ہے کہ بعد میں آنے والے ایسے کریں گے یا نہ کریں گے پتہ نہیں. بعد میں آنے والوں کو کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل لی موتا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دعا کا مطلب یہ, اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما, اور یہ موت کسی اور شہر میں نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما. یہ ہر وقت دعا ہوتی تھی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل لی موتا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ, اس طرح سے آپ کی یہ دعا اس طرح سے قبول ہوئی کہ آپ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. فجر کی نماز, بلکہ ہوا یوں تھا کہ ایک غلام تھا ابو لولو مجوسی, جس کا نام تھا ابو لولو, جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. وہ ایک دن آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میرا مالک جو مغیرہ ہے یہ مجھ سے روز 4 درہم وصول کرتا ہے, آپ کہے کہ کچھ کم لے. وہ غلام ہے, مالک جتنا چاہے جو لے, جو چاہے وہ لے, وہ قانون تھا اس وقت کا. پھر ہوا یوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتا ہے اور تو کہتا میں ایسا کاریگر ہوں, اور میرے ایسا کاریگر ہی کوئی نہیں ہے پورے مدینے کے اندر, اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے, میرے اندر یہ صلاحیت ہے. جب تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے اور تو اتنی ڈینگیں ہانکتا ہے اور تو اتنا اچھا کاریگر ہے, تو تجھ سے 4 درہم لیتے, کوئی زیادہ نہیں لیتے, وہ صحیح لیتے ہیں. برادران ملت اسلام اتنا سننا تھا کہ وہ بڑا ناراض ہو کر اور غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی. وہ ایک بات کہا کرتا تھا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا جو ہوا سے چلے گی. ایسی بھی بات کرتا ہے, میں ایسی چکی بناؤں گا جو ہوا سے چلے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو کہتا ہے کہ میں ایسی چکی بناؤں گا جو ہوا سے چلے گی, وہ چکی کب بنائے گا؟ تو اس نے کہا کہ سنو امیر المؤمنین, اب میں ایسی چکی بنانے والا ہوں جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے, اس کا چرچا کریں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب وہ شخص چلا گیا نا, وہ ابو لولو مجوسی جو چلا گیا, تو جانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جانتے ہو کیا کہہ کر گیا ہے؟ کہا نہیں پتا. کہا وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے کر گیا. سمجھ گئے تھے کہ میں ایسی چکی بناؤں گا جس کو لوگ یاد رکھیں گے. فاروق اعظم خلیفہ تھے اور امیر المؤمنین تھے, چاہتے تو اس کا انتظام کر سکتے تھے, لیکن وہ جانتے تھے صرف شک کی بنیاد پر میں اس کو اس طرح سے کچھ نہیں کر سکتا.
کہاں شک کی بنیاد پر اس کو سزا نہیں دے سکتا یا اس کو شہر بدر نہیں کر سکتا ہوں میں۔ برادران ملت اسلامیہ ہوا یوں ہی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور فجر کی نماز سے آپ کی نماز کے پڑھانے کا طریقہ یوں تھا کہ آپ صفوں کو درست کرایا کرتے تھے۔ تکبیر پڑھنے کے بعد آپ صفوں کے بیچ بیچ میں جا کر لوگوں کی صفیں درست کرتے تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ان کے ذہن میں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ میری امت اپنے صفوں کو درست رکھے گی اللہ ان کے درمیان انتشار نہیں پیدا ہونے دے گا۔ آج ہم صفوں کو درست نہیں رکھتے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں، کون کہاں کھڑا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، اتنا گیپ دے کے کھڑے رہتے ہیں ہم۔ برادران ملت اسلامیہ ایسا نہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہنے کا حکم ہے نا، چھوڑ کر بیچ میں گیپ نہیں رکھنا ہے، بیچ میں جگہ نہیں رکھنی ہے، اور پیروں کو صرف 4 انگل فقہ حنفی میں اور 1 بالش فقہ شافعی میں، بس اتنا ہی پھیلانا ہے۔ ایک آئے گا تو ایسا اتنا پھیلائے گا پیر، اس طرح سے کھڑے رہے گا، وہ کندھے سے کندھا کہاں ملنے والا ہے پھر؟ تو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہنا ہے، صفوں کو درست کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان محبت پیدا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم صفوں کی درستگی کا خیال رکھتے تھے، جب تک وہ تھے قوم میں انتشار نہیں تھا، قوم میں اتفاق تھا۔ فاروق اعظم کے زمانے تک قوم میں اتفاق تھا، انتشار نہیں تھا۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز سے پہلے تکبیر کے بعد جب صفوں کو درست کرنا شروع کیا تو ابو لولو مجوسی جو تھا اس نے 2 دھاری ایک خنجر تیار کیا تھا، اس کو زہر میں ڈبایا تھا۔ زہر میں اس لیے ڈبایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کبھی وار ہلکا لگ گیا اور زور سے نہ لگا تو زہر کام کر جائے گا، لہذا اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس کے قریب گئے صفیں درست کروانے کے لیے، اس نے اس قدر زور سے اپنے پیٹ میں وار کیا کہ خنجر سیدھا اندر چلا گیا۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن حال یہ تھا کہ وہ وار کرتا جاتا، اس طرح اس نے 12 لوگوں کو زخمی کیا۔ پھر ایک شخص نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، وہ چادر جیسی ڈالی اب وہ سمجھ گیا میں پکڑا جاؤں گا، اس نے اسی خنجر کو اٹھا کر اپنے پیٹ میں مار لیا اور خودکشی کر لی۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت ہو رہا تھا کیونکہ نماز فجر کا وقت مختصر رہتا ہے، وقت ہو رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر جماعت کی امامت کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے آئے۔ سب سے پہلے نبیذ پلائی گئی، نبیذ جیسی پلائی گئی وہ جو زخم ہوا تھا اس کے راستے سے باہر آ گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد دودھ دیا گیا، وہ بھی اس کے راستے سے باہر آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب ٹھیک ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ آپ نے بہت ساری وصیتیں کی، لوگوں کو نصیحتیں کی۔ کسی شخص نے آ کر کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو خلیفہ بناؤ، تو فاروق اعظم اس عالم میں بھی غصے میں آئے تھے اور کہنے لگے کہ تم مجھے ایسا مشورہ دیتے ہو اور اس شخص کو خلیفہ بنانے کا کہتے ہو جو اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ یہ جملے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی۔ انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے اور کس طرح سے فیصلہ ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ جلدی آؤ گے تو یہ ساری چیزیں سننے ملے گی۔ اصل جو ہے یہ واقعات نہیں ہے، اصل خلافت کی بات ہے۔ کل آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنائے گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال اور کچھ مہینوں تک جو ہے خلافت کو انجام دیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ کی بھی تدفین ہوئی۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، لیکن جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا، میں نے اپنے آپ پر فاروق اعظم کو فوقیت دی اور اپنی جگہ جو ہے وہ فاروق اعظم کو عطا کی۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور فاروق اعظم بھی پہلو رسول میں سوئے ہوئے ہیں، پہلو رسول میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس طرح سے 26 ذی الحجہ کو آپ پر وار کیا گیا تھا اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ اختلافات ہے اس کے اندر، روایتوں کے اندر، لیکن جو مجھے صحیح لگا وہ آپ سے کہا کہ 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔